بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے پیروکار محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکام الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار اور نہایت ہی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی یہ بات ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی تھی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذر آسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی متعدد مستور تفصیل معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر 3 صحیفے نازل فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے یہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کو موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علامہ تفصیل فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ، دوسری اہل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہ رہی کہ وعظ و نصیحت سے اہل قابل راہ راست پر آ جائیں اور دنیا برائیوں سے پاک ہو جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، نصیحت کی بات کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا کر انہیں اذیتیں دیتے، مذاق اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر و برائیوں کے دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم
ہو چکی تھی۔ ایک شیطان کے پیروکار، دوسرے اللہ رب العزت کے کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے پریشان اور دل گرفتہ رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کس طرح تبلیغ کر کے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کو ایک جماعت کے ساتھ، اہل کابل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ ہلال بن سیار کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ قرآن کریم کی اس آیت سورہ مریم آیت 56 اور 57 وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جس کا مطلب ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجہ دیتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے ان سے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار نے کہہ کر بھیجا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، تو میں نے سوچا وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا کہ زمین پر اتر رہا تھا، تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی اجازت سے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ سورہ مریم کی آیت 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بلند مقام کیا ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت کہا ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد دنیا میں بلند مرتبہ حاصل ہونا ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد آپ علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھانا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کتب تفسیر میں اس کے بارے میں کن روایت کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی روایت، سورج کے فرشتے سے دوستی والی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت میں یوں ذکر ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام دن بھر سفر میں رہے، دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ علیہ السلام نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، سورج کی تپش ہلکی کر دے اور اس کو چلانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ اگلی صبح آفتابی فرشتے نے خلاف معمول گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے ایک بندے ادریس علیہ السلام نے سورج کی حدت کی کمی اور تمہارا بوجھ کم کرنے کی درخواست کی تھی اور میں نے اس کی درخواست منظور فرما لی۔ یہ سن کر فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے دوستی کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی معزز فرشتہ ان سے دوستی کا خواہش مند ہے تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو ملک الموت سے سفارش کر کے میری موت کے وقت میں تاخیر کرا دے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور میرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آفتابی فرشتے نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں، اگرچہ کسی کی موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، مگر میں ملک الموت سے آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ اس نے آپ کو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب چھوڑا اور خود اکیلا ہی ملک الموت کے پاس چلا گیا۔ ملک الموت کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کی
بات سن کر ملک الموت نے کہا کسی کی موت میں تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، البتہ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا دوں تاکہ وہ اچھی طرح سے تیاری کر لیں۔ اتنا کہہ کر فرشتے نے اپنے رجسٹر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیکھا۔ آفتابی فرشتے کی طرف تعجب بھرے انداز میں دیکھ کر بولا، تمہارے دوست کی زندگی کچھ دیر پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام زندوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ میرے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ تمہارا وہ دوست طلوع آفتاب کے مقام کے قریب فوت ہو گیا۔ آفتابی فرشتے نے جب ملک الموت کے فرشتے کی بات سنی تو جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ دوستو، اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات طلوع آفتاب کے مقام پر ہوئی ہے۔ چلیے آپ علیہ السلام کی وفات کے متعلق دوسری روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ شام کے وقت آپ کے نیک عمل زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہوتے تھے۔ اس فرشتے کے آپ کے نیک عمل زیادہ ہوتے تھے۔ اس فرشتے کو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا، لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی، چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آپ کو اپنا تعارف کروایا، اتنی زیادہ عبادت الہی پر آپ کی تعریف کی۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تو فرشتہ ہے تو کیا تو ملک الموت سے میری موت میں تاخیر کی سفارش کر سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اس فرشتے نے جواب دیا، کسی کی موت میں تاخیر کروانا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن میں ملک الموت سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گیا۔ جب ان دونوں کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت سے آپ کی موت میں تاخیر کی سفارش کی۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے نام پوچھا، پھر اپنا رجسٹر دیکھ کر بتایا کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب ان کی عمر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام وہی آسمان پر ہی فوت ہو گئے۔ دوستو، ایک اور روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمینی سیاحت میں بھی گزارتے تھے۔ آپ علیہ السلام کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، اس کے باوجود کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کے نیک عمل بلند ہوتے تھے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ادریس علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنی محبت اور صحبت کی اجازت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس اجنبی سے کہا، تو میری سنگت نہیں نبھا سکے گا۔ اس نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ پھر بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ عصر کے وقت ایک جگہ انہیں ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا۔ بکریاں دیکھ کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے، اس لیے روزہ افطار کرنے کے لیے ہمیں بکری کا ایک بچہ پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، تو مجھے ناجائز مال کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، جب شام ہوگی ہمارا رزق ہم تک پہنچ جائے گا۔ چنانچہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کھانے کے لیے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر کھانا کھا کر حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام تھکن کی وجہ سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن دیکھا کہ ملک الموت کو تھکن محسوس نہیں ہوئی، وہ عبادت میں مشغول رہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی، اس پر تھکاوٹ اور نیند کر کے کوئی اثرات نمایاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے تعجب کی بات تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، مگر یہ آدمی ثابت کر رہا تھا کہ اس میں آپ علیہ السلام سے زیادہ عبادت کی طاقت ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ پھر جب دن کے آخری حصے میں وہ انگوروں کے باغ کے قریب سے پہنچے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے، اس لیے کچھ انگور یہاں سے لے لینے چاہیے۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کوئی بھی غلط عمل کرنے سے منع کیا ہے، جب شام ہوگی تو ہمارا رزق بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ اس مرتبہ بھی ملک الموت نے کھانے سے
منع کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے اور ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اس مرتبہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پہلے کی طرح جلدی تھک گئے، مگر ان کے ساتھی پر تھکاوٹ کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تم آدم کی اولاد نہیں لگتے۔ اب ملک الموت نے اپنا تعارف کروا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب علم ہوا تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ نہیں، آپ علیہ السلام کے بارے میں ابھی مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ ملک الموت نے ادب سے جواب دیا، اگر آپ کے متعلق کوئی حکم ہوتا تو آپ کو مہلت دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے، اسی وجہ سے میں آپ کی سنگت اختیار کی ہے۔ تو 3 دن 3 راتوں سے میرے ساتھ مسلسل رہا ہے، اس دوران تو نے کسی کی روح قبض نہیں کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا۔ ملک الموت نے جواب دیا، دنیا میرے لیے ایک دسترخوان ہے، جس طرح دسترخوان پر بیٹھا ہوا شخص جو چاہتا ہے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیتا ہے، اسی طرح سے جب مجھے کسی کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو میں فوراً اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، چاہے وہ زمین کے مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ آپ علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک ایمان افروز واقعات پہنچ جائیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔